خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کو اللہ پاک نے خاص اپنے دین کے لیے چن لیا، اور رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جن کو ہندوستان کے اندر اپنے دین متین کی ترویج اور اشاعت کے لیے خود بھیجا ہے۔ اس لیے آپ کو عطائے رسول کا لقب دیا گیا کہ میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس ہندوستان کے اندر دین کی اشاعت کے لیے آپ کی ڈیوٹی لگائی، اور آپ کی سیرت کے کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ، آپ کو اللہ نے کیسے کمالات سے نوازا ہے، کیا کیا آپ کے خصائل ہیں۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ پاک نے کیا شان عطا فرمائی۔ آپ بچپن میں ہی بڑے نیک خو تھے، شفقت اور محبت اور غریب نوازی کا عنصر آپ کی ذات کے اندر بچپن میں ہی شامل تھا۔ ایک دن عید کا موقع ہے، آپ تشریف لیے جا رہے ہیں، بچپن کا عالم ہے، ایک نابینا یتیم بچہ رو رہا ہے، آپ عیدگاہ جاتے جاتے رک گئے اور غریب نوازی فرماتے ہوئے اس بچے کے قریب گئے اور پوچھا، بیٹا رو کیوں رہا ہے؟ کہا کہ میرے ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، عید کا دن ہے، اچھے اچھے کپڑے پہنے میرے ہم عمر بچوں نے، لیکن مجھے کوئی کپڑے لے کے دینے والا نہیں، سر سے باپ کا سایہ اٹھ گیا، ماں کی شفقت سے محروم ہوں۔ آپ نے کمال شفقت کو مظاہرہ کیا، اپنے مبارک کپڑے اتارے، پرانے کپڑے خود پہنے، اور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس بچے کو وہ نئے کپڑے عطا فرمائے اور فرمایا اب خوش ہو، اور پھر اس کو اپنے ساتھ لے کے عیدگاہ کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ انداز آپ کا بچپن کا تھا، حالانکہ بچپن میں ہی آپ کے سر سے والد گرامی کا سایہ اٹھ گیا۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ 15 برس کی عمر ہے کہ آپ کے والد گرامی کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ ورثے میں، وراثت کے اندر ایک باغ اور ایک پن چکی ملی آپ کو، آپ اسی باغ کے اندر اپنے شب و روز گزارتے، کام کاج میں مصروف رہتے، لیکن چونکہ اللہ رب العزت نے آپ کو اپنی ولایت کے لیے اور مخلوق خدا کی ہدایت کے لیے چن لیا تھا، لہذا آپ ایک دن اپنے باغ کے اندر کام میں مصروف تھے کہ اس وقت کے مشہور مجذوب خواجہ ابراہیم قندوزی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے۔ جو ہی وہ گیٹ جو تھا آپ کے باغ کا اس کے قریب پہنچے تو آپ دوڑ کر ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس حاضر ہوئے اور ان کو بڑے ادب اور بڑے اکرام کے ساتھ اپنے باغ میں لا کے بٹھایا، دست بوسی کی، ہاتھوں کو بوسہ دیا، تازہ انگوروں کا خوشہ توڑا اور مجذوب ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں پیش کیا۔ اللہ کے ولی مجذوب بزرگ ابراہیم قندوزی رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہ انگوروں کا گوشہ تناول فرمایا اور خوش ہو کر خواجہ صاحب کو اپنے پاس بلایا۔ 15 سال کی عمر ہے، خواجہ معین الدین حسن سنجری رحمت اللہ تعالی علیہ کی، آپ قریب تشریف لائے۔ آپ جو ہی خواجہ ابراہیم قندوزی مجذوب کے پاس آئے، انہوں نے اپنی گدڑی سے ایک کھلی، ایک خشک روٹی کا ٹکڑا نکالا اور اپنے منہ سے چبا کر خواجہ غریب نواز کو عطا فرمایا۔ آپ نے وہ تناول فرمایا، کھا لیا۔ جو ہی آپ نے وہ روٹی کا ٹکڑا کھایا، آپ کے اندر کی دنیا بدل گئی۔ آپ نے وہ سارا مال جو تھا، وہ پنچکی، وہ باغ، وہ اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا، غریبوں، یتیموں، بے آسرا کو وہ سارا مال عطا کر کے آپ اللہ کی راہ کے مسافر بن گئے، راہ خدا میں سفر کرتے ہوئے علم دین کے متلاشی ہو گئے، اور آپ نے سب سے پہلے جا کے اللہ کے کلام کو حفظ کیا۔ میرے خواجہ غریب نواز حافظ قرآن بھی تھے، سبحان اللہ۔ اور یہاں میں آپ کو عرض کروں، یہ جو فیض کی ابتدا ہوئی ہے نا، غریب نواز سلطان ہند کو فیض کی ابتدا یہ اللہ کے ولی کے ادب کی برکت سے ملی ہے۔ ادب کیا، دست بوسی کی، ابراہیم قندوزی مجذوب کی دست بوسی کی، بٹھایا، ادب کیا، دو زانوں سامنے بیٹھے اور
انگوروں کو خوشہ پیش کیا تو پتا چلا کہ ادب جو ہے یہ اللہ کے قرب کی پہلی منزل ہے. جس کو اللہ ادب کا قرینہ عطا کر دے وہ اللہ کے قرب کی منزل کو طے کر لیتا ہے. اعظم چشتی نے اسی لیے کہا پہلی منزل یارو عشق ادب دی, بنا ادب مراد نہ پاوے, بے ادباں دی بستی اندر او کدی ٹھنڈی واہ نہ جاوے. ادب تو بات عبادت کیڑی تے جڑی رب تکر پہنچاوے, اعظم او دے بخت سولے جن میں دولت مل جاوے. یہ دولت اسی کو ملتی ہے قرب خدا بندی کی, ولایت خدا بندی کی, جس کا سب سے پہلا قرینہ ادب ہو. بے ادبوں کو کچھ نہیں ملتا. جو اللہ رسول کے بے ادب ہوں, جو اللہ کے نیک بندوں کے بے ادب ہوں, ان کو کیا ملے گا؟ تنقید کے سوا ان کے ہاتھ کچھ نہیں آتا. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہ سفر یہ یہاں سے شروع ہوا, پھر آپ نے مروجہ علوم کو حاصل کیا اور پھر آپ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں پہنچے, خواجہ عثمان ہرونی, ان کی بارگاہ میں آپ نے دست بیعت کیا اور پھر 70 سال تک آپ اللہ کی زمین پر سفر کرتے رہے اور دین اسلام کو پھیلاتے رہے. اور ہندوستان میں ایک روایت کے مطابق یہ بڑی معقول بات آپ کی سنتے رہتے ہیں, آپ کی نگاہ کیمیا اثر کا یہ فیضان تھا کہ ہندوستان میں 90 لاکھ کو آپ نے کلمہ پڑھایا ہے. ہم زیر بار ہیں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے, خواہ کوئی قادری ہو, کوئی نقش بندی ہو, ویسی ہو, چشتی ہو, سب کے سب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے احسان مند ہیں کہ میرے خواجہ نہ ہوتے ہندوستان میں تشریف نہ لاتے, دین کا ڈنکا نہ بجاتے. تو آپ چلیں ذرا اپنی پشت پہ دیکھیں, اپنی ہسٹری پڑھیں, اپنے شجرہ کو دیکھیں. آپ کے میرے آباء و اجداد میں کوئی 6 7ویں ایسی پیڑھی بھی ہوگی جو رام رام پکارتے ہوں گے. یہ میرے خواجہ کا احسان ہے جنہوں نے کلمہ پڑھا کے ہمیں اسلام کی دولت عطا کر دی ہے. خواجہ غریب نواز کا احسان ہے, یہ احسان ہے میرے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. اور یہ اللہ کے ولیوں کا جو منصب ہے نا, اللہ کے ولیوں کو جو منصب رب نے عطا کیا ہے, ان کو عام گناہگار, ہم جیسے گناہگار بندوں کے ساتھ کمپیئر نہیں کرنا چاہیے. ان کا موازنہ عام بندوں کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے. یہ اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں. اللہ انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہے, اللہ انہیں اپنی محبت کی دولت عطا کرتا ہے. یحببکم اللہ کے یہ مظہر ہوتے ہیں, پرتو ہوتے ہیں. یہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں فنا ہو کر یہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت اور سنتوں کو ایسا اپناتے ہیں کہ حضور کی شریعت اور سنت کے آئینہ دار بن جاتے ہیں. حضور کی پیاری سیرت کے وہ ایسے علمدار ہوتے ہیں, علمبردار ہوتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور حضور کی سنت پر عمل کرنے کی برکت سے اللہ کریم انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہے. اور جنہیں رب اپنا محبوب بنا لے ان کو کیا برکات حاصل ہوتی ہیں. بڑی پیاری حدیث پاک ہے, بخاری شریف کے اندر حدیث قدسی ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے, جس کو میں اپنا محبوب بنا لیتا ہوں, کنتو سمع الذی یسمع بہ, اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. آپ کے اور میرے کانوں کی طاقت بس اتنی ہے جتنی عام انسان کی طاقت ہوتی ہے, لیکن جس کو اللہ اپنا محبوب بنا لیتا ہے پھر اس کے کانوں کی طاقت کا اندازہ کوئی لگا سکتا ہے؟ جس کے کانوں کی طاقت جو ہے اللہ بڑھا دے یا جس کے کان اللہ بن جائے, اس کی طاقت کو کون اندازہ اس کا لگا سکتا ہے؟ اس ضمن میں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بڑا پیارا واقعہ آپ کے گوش گزار کرتا ہوں. جب حضور سیدی شیخ عبد القادر جیلانی قدس سر النورانی 11ویں والے پیران پیر روشن ضمیر نے بغداد شریف کی جامع مسجد کے منبر پر بیٹھ کر ارشاد فرمایا کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کی گردنوں پہ ہے. خواجہ غریب نواز اس وقت خراسان کے اندر جنگل میں عبادت میں مصروف تھے. آپ نے حضور غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کو سماعت کر لیا.
1421 کلومیٹر کا سفر بنتا ہے آج کے جدید جو دور کے اندر جو پیمائش کی جاتی ہے اس کے مطابق، بغداد سے خراسان کا۔ لیکن کمال ہے یہ کان ہے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے، لیکن یہ کان عام کان نہیں ہے، ان کانوں کو اللہ نے وہ طاقت دی ہے کہ 1421 کلومیٹر دور سے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ غوث پاک کی پکار کو سن رہے ہیں۔ مزید آگے اسی حدیث قدسی میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ بصرہ الذی یبصر بہ، فرماتا ہے کہ جو بندہ جس سے میں محبت کرتا ہوں، جسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، پھر اس کی میں آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے